اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان کریم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امام حسن علیہ السلام کی آج پیدائش اور ولادت باسعادت کا دن، اور 15 رمضان 3 ہجری کو ان کی پیدائش ہوئی۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سید عبدالباسط گردیزی صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی گردیزی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے۔ آج سب سے پہلے ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے، تو سب سے پہلے کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ، اور عالم اسلام کے لیے کتنا بڑا دن ہے یہ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، آواز میری پہنچ پا رہی ہے آپ تک؟ جی حضرت آ رہی اب آ رہی۔ جی، امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اسی پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، تو ملتمس ہیں ہم آپ کی گفتگو کے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین نے جو فیوز و برکات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک اطہار کو عطا فرمائے، ان میں سے ایک کلی، ایک پھول امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کا ہے کہ آپ نواسے رسول بھی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے آپ لخت جگر بھی ہیں۔ آپ بڑے شہزادے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ بڑے بھائی ہیں آپ کے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے آپ بڑے بیٹے ہیں، اور آپ سے جو الفت و محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، امام حسین کو، امام مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو تھی، یقیناً آپ کی مثال کوئی نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، اور بے شمار آپ کو برکات اور نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں انتہا خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا آپ کو حسین اور جمیل آپ کو نواسا عطا فرمایا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی مفتی صاحب، اب فرمائیے، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی فضائل و برکات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عطا کیے گئے ہیں، اور آپ کی ولادت مبارکہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کی ولادت مبارکہ اللہ رب العالمین نے ایک مدینہ المنورہ کے لیے بے شمار فضائل و برکات کا ایک شرف حاصل ہے۔ آپ 15 رمضان المبارک کو 3 ہجری کی شب کو مدینہ المنورہ میں آپ پیدا ہوئے، اور سورہ کوثر کی پہلی تفسیر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی فیوز و برکات آپ کے ذکر میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کی آمد کی بڑی خوشخبری اور بڑی خوشی تھی، کیونکہ مکہ المکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے بیٹے یکے بعد دیگر رحلت فرمانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے جن کا وصال ہوا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر تھے، ان کے وصال کے بعد آپ یقیناً کافی رنجیدہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نواسوں کو آپ کو عطا فرمائے گا، تو آپ کی رحلت کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو حضرت امام حسن جیسی ایک خوبصورت شخصیت آپ کو عطا فرمائی، اور آپ بے مثل و بے مثال تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے بے پناہ محبت فرماتی، اور بے شمار روایت میں آتا ہے کہ آپ کی فضیلتیں اور برکتیں کہ نجران کے ساتھ مباہلے کے دوران بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شامل تھے، اور حضرت امام حسین شامل تھے، اور آپ کی وعیدیں، آپ کا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات اور فضائل سے آپ کو بیان فرمایا۔ یہ جس طرح آپ نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند یکے بعد دیگر رحلت فرما گئے تھے، اس موقع پر ظاہر اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ایک تحفہ دیا دنیا والوں کو، خاص طور مسلم امہ کو۔ اسی پر ہم چاہ رہے ہیں کہ مسلم امہ کا ان کی پیدائش خاص طور پر مسلم امہ کے لیے
اس وقت کتنی زیادہ اہم تھی؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جی مفتی صاحب، اچھا مفتی صاحب اس پر بھی ظاہر گفتگو رہے گی. آج کا بہت اہم دن ہے 15واں رمضان المبارک، اور 3 ہجری کی ظاہر ہم گفتگو کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے. ساتھ ساتھ ظاہر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے بھی بات کریں. جس طرح ہماری گفتگو ہوئی تھی عشرہ رحمت کے حوالے سے، یہ جو عشرہ ہے یہ مغفرت کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا اس پر بھی چند کلمات ضرور آپ ادا کیجئے، جو اس وقت عشرہ جاری ہے مغفرت کا. جی حسن بھائی، اللہ رب العالمین نے جو امام حسن کو شان و شوکت عطا فرمائی ہے نا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کنیت آپ کو عطا فرمائی، آپ کا نام حسن تھا اور کنیت ابو محمد، اور لقب آپ کو سبط رسول کا عطا فرمایا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی صورت اللہ رب العالمین نے مشابہت بالکل عطا فرمائی. اور آپ کی پیدائش کے بعد جو آپ کا حقیقے کا معاملہ ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقہ معاملہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے عقیقے میں 2 دمبے ذبح فرمائے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت اور الفت کا آپ کا ایک آپس میں رویہ تھا، آپ میں جو الفت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی آپ آغوش شفقت میں لیتے تو کبھی مبارک کندھے پر سوار ہو جاتے. باہر تشریف لاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معمول کے طور پر آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور آپ کو دیکھتے، پیار کرتے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے چونکہ نانا تھے، اور جب آپ کبھی روتے تو آپ فرماتے کہ اے فاطمہ، میرے اس لخت جگر کو نہ رلاؤ کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میرے حسن کو نہ رلاؤ، میرے حسن کو کبھی بھی اس طرح کی کسی بھی پریشانی میں نہ ڈالو، اور کوئی بھی ایسا ان کو غم نہ دو کہ جس کی وجہ سے وہ رونے لگے. اور آپ کی صورت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہ نہیں رکھتا تھا. یعنی آپ اتنا کلوز تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صلی اللہ ساتھ علیہ وسلم. کہ آپ کی شکل مبارک اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چہرہ انور تھا وہ آپس میں بہت زیادہ مشابہ رکھتا تھا. اور آپ کو اللہ رب العالمین نے بے مثل و بے مثال تو پیدا فرمایا ہی، ساتھ میں شکل مصطفیٰ بھی آپ کو عطا فرمائی. اور آپ کے اوصاف بھی اللہ رب العالمین نے بے مثل و بے مثال پیدا فرمائے کہ آپ نہایت رحم دل والے اور سختی سے عبادت گزار، عفو گزر کرنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے والے، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ٹیک لگا کر یعنی پیٹھ بیٹھ جاتے اور مسجد میں موجود لوگوں سے دینی مسائل پر گفتگو کرتے. جب تک آفتاب بلند نہ ہو جاتا تب تک آپ وہاں بیٹھے رہتے. پھر آپ چاشت کی نماز کو ادا فرماتے، نوافل ادا فرماتے، پھر امہات المؤمنین کے گھر تشریف لے جاتے. پھر آپ نے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ تک کا پیدل حج کی اگر بات کریں تو آپ نے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ تک آپ نے پیدل 25 حج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ گئے اور آپ نے پیدل 25 حج فرمائے. آپ کی سخاوت کا اگر عالم دیکھا جائے تو صدقہ و خیرات آپ فراوانی سے ادا کرتے. 2 مرتبہ تو اپنا سارا مال، 2-3 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں آپ نے پیش فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سخاوت ادا فرمائی تھی کہ آپ کے در سے کوئی خالی نہ جاتا. کوئی بھی آپ کے گھر پہ آ جاتا مانگنے کے لیے، کوئی فقیر آ جاتا تو آپ اسے خالی نہ لٹاتے. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو شان و شوکت عطا فرمائی. اور پھر ان تمام تر وجوہات کی بنا پر آپ سے جو محبت اور الفت تمام آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کے محبین کو تھی، یقیناً وہ بے مثل و بے مثال تھی. لیکن پھر آپ کا شہادت کا جو عالم تھا وہ بھی اس دور میں یا اس وقت میں قیامت خیز انداز تھا کہ کس طرح سے اہل بیت پاک اطہار کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو اس
اس امت کے لوگوں نے کس طرح سے شہید کیا. امام حسین کا تو کرب و بلا میں کیا عالم تھا. یہ جب بھی اس کا تذکرہ کیا جائے تو انسان خون کے آنسو روتا ہے. ان کے محبت کرنے والے، ان سے چاہت کرنے والے خون کے آنسو روتے ہیں. لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی جو واقعہ شہادت ہے وہ بھی یقین جانے کہ رلا دینے والا واقعہ ہے. کہ آپ کو زہر دیا جاتا ہے، آپ کو آپ کی کیفیت اس طرح ہے کہ جب آپ کی گھر والوں میں سے کسی نے آپ کو ایک دفعہ زہر دیا تو آپ خون کی الٹیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر آپ کلام الہی سے شفا یاب ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو جب دوبارہ زہر دیا جاتا ہے تو وہ اس طرح کا خطرناک زہر ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کے حصے وہ کٹ کر الٹیوں کے ذریعے وہ آپ کے باہر آ جاتے ہیں. یعنی جگر آپ کا کٹ کے، آپ کی آنتیں مبارکیں کٹ کے وہ الٹی کے ذریعے، کے ذریعے وہ منہ سے باہر آ جاتی. لیکن اس وقت بھی آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. ورنہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کافی آپ سے عرض کی کہ بھائی جان آپ مجھے بتائیں کہ ہم ان سے حساب لیں، ان سے بدلہ لیں. لیکن آپ چونکہ صفت رسول جیسی آپ کنیت کے مالک تھے، لقب کے مالک تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو درگزر کرتا ہوں، میں اسے معاف کرتا ہوں کہ جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. اور آج بھی امت مسلمہ کے لیے اس آج مبارک دن میں یہ میسج ہے کہ حضرت امام حسن جیسی جو سیرت ہے، جو صورت ہے آپ کی، اور جو کردار آپ کا ہے کہ آپ کے ساتھ اتنی ناانصافی، اتنا آپ کے اوپر ظلم کرنے کے باوجود بھی آپ نے ان کو عفو درگزر کیا، آپ نے ان کو معاف فرمایا اور اپنی جان رائے خدا میں پیش فرما دی. آج ہمیں تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کسی کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اسے یعنی ہر الٹی سیدھی بات کرنے میں لگ جاتے. لیکن صدقے جائیں، قربان جائیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ کے ساتھ اتنے مظالم کو ڈھایا گیا لیکن پھر بھی آپ نے اپنے قاتلوں کو، اس خاتون کو معاف کر دیا کہ جس کی وجہ سے یہ تمام تر معاملات. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی جیسی سخاوت، ان کی جیسا عفو درگزر کرنے والا اللہ رب العالمین ہمیں بھی بنائے، ہماری سیرتوں میں بھی ان کا صدقہ عطا فرمائے. بالکل مفتی صاحب، اور میں چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، میرا سوال تھوڑا ادھورا رہ گیا تھا، میں چاہتا ہوں تھوڑا اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیے. دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، اور اس مغفرت کے عشرے کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا چند کلمات ضرور ہوں تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو رحمت پہ ہماری گفتگو ہو چکی، مغفرت کا جو عشرہ ہے اس حوالے سے بھی ضرور گفتگو کیجیے تھوڑی سی. جی بالکل. اللہ رب العالمین نے جو ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا نا، تو اس میں یقین جانے کہ ہر لمحہ ہی مغفرت والا ہے. لیکن یہ خاص جو 10 دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی خاص رحمت یہ ہے کہ اس میں خاص وہ معاف فرمانے والا ہے. جی. اور اس مغفرت کے عشرے میں جتنی بھی توبہ کی جائے اور جتنے بھی اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گریہ ازاری کی جائے تو اس کے سطح باب میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. تو اذان ہو رہی ہے اگر 2 منٹ. جی ٹھیک. اب اذان ہے، ایک چھوٹا سا ہم بریک لے لیں یہاں پر، اور بریک پہ جانے سے پہلے منقبت کے لیے ملتمس رہے ہیں ہم سید طہا علی جعفری کے، اور منقبت اس کے بعد بریک لینا ہے. بریک کے بعد پھر ہمارے ساتھ مفتی موجود ہوں گے سید عبدالباسط گردیز صاحب، ان سے گفتگو جاری رہے گی. بریک پہ جانے سے پہلے سید طہا علی جعفری منقبت کے حوالے سے ہم ملتمس ہیں. حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، میرے خدا نے اسے حمد میں شمار کیا. حسن کے ذکر میں جب ذکر
کردگار کیا اور خطا میں سے کون گیرین نے شمار کیا خطا میں سے کون گیرین نے شمار کیا حسن کے ذکر میں جس نے بھی اختصار کیا حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا اور سخی حسن نے بلایا جو اپنے پاس مجھے سخی حسن نے بلایا جو اپنے پاس مجھے خود اپنی خطا نے شرمسار کیا حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا اور حسن کا جھولا ہی دے دیتا اس کو پر لیکن حسن کا جھولا ہی دے دیتا اس کو پر لیکن حسین کے لیے فطر سے نے انتظار کیا اور یہ لاش مرحب کر بتائیں گی انہیں یہ لاش مرحب کر بتائیں گی انہیں حسن کے بابا نے کس طرح دو سے چار کیا حسن کے ذکر جب ذکر کردگار کیا اور نبی کے دین علی سے حسین تک کا سفر حسن کے نام کی تسبیح پڑھ کے پار کیا حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار